آج ہمارا جمعہ کا خطبہ تھا وہ انگلش میں تھا، اور وہی خطبہ میں اردو میں دینا چاہتا ہوں تاکہ جو لوگ اردو سمجھتے ہیں انہیں بھی اس سے استفادہ ہو۔ خطبہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے دین بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ بے شک دین صرف اللہ کے یہاں اسلام ہے، اور اللہ نے اس کو مکمل کیا ہے جب آیت اللہ نے نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسلام کو نعمت بنایا، اس کو اتمام کیا ہے، اس کو مکمل کیا ہے۔ یہی دین تھا جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا تھا، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ کیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اسلام کیا تھا کہ جہاں سے چاہو کھاؤ پیو اور جنت میں رہو، لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ صرف اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو منع کیا تھا، کوئی چیز حرام نہیں تھی، صرف ایک درخت حرام تھا، باقی سب کچھ حلال تھا۔ لیکن پھر بھی شیطان نے آدم علیہ السلام کو اس درخت میں سے کھلا دیا، ایک حرام تھا وہ بھی شیطان نے کروا دیا۔ تو آج شیطان کا یہی کام ہے کہ اللہ کے حکم سے روکتا ہے اور اللہ نے جو حرام کیا وہ کرواتا ہے۔ یہ شیطان کا مشن ہے۔ جب آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایک چیز حرام تھی جنت میں کہ اس درخت میں سے نہیں کھانا ہے، باقی سب کچھ حلال ہے، لیکن شیطان نے اس درخت کو بھی کھلایا، جھوٹ بول کے بی بی ہوا کو کہ آپ اس میں سے کھا لو گے تو آپ جنت سے جا ہی نہیں سکو گے، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں نکال کے ان دونوں کو زمین پہ بھیج دیا۔ آج اللہ تعالیٰ نے یہی کنڈیشن واپس سے رکھ دی ہے کہ جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ نہیں کرو گے تو پھر اللہ جنت میں واپس لے جائیں گے۔ لیکن آج حرام بہت سارے اور جو احکامات ہیں وہ بھی بہت سارے ہیں، وہ احکامات کو پورا کرنا اور ان حراموں سے بچنا یہی اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سر تسلیم کرنا ہے، اس کا مطلب اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب ہے اسلم کا مطلب تسلیم کرنا، اللہ کے احکامات کو تسلیم کرنا اور ان کے اوپر عمل کرنا، اس کا نام۔ اور جو یہ بندہ کرتا ہے اس کو مسلم کہتے ہیں، جیسے اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں، جیسے ایماندار کو مومن کہتے ہیں، جیسے سفر کرنے والے کو مسافر کہتے ہیں، ایسے ہی جو اسلام کرتا ہے، جو اللہ کے حکم پہ چلتا ہے اس کو مسلم کہتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کے حکم پہ نہیں چلنا چاہتا وہ چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہی ہے جو اللہ کے احکامات پہ چلنا چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات دو قسم کے، ایک حکم وہ ہے جو ہم نے کرنا ہے، دوسرا حکم وہ ہے اللہ کا جو ہم نے نہیں کرنا ہے۔ تو یہی اسلام ہے کہ جو احکامات کرنے کی بولے وہ کرنے، اور جو ان کو منع کیا ہے وہ نہیں کرنا۔ یہ اسلام کا مطلب ہے، ایکچوئل مطلب ہے اس کا صحیح مطلب یہ ہے اسلام کا۔ اب یہ اسلام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ اسلام انسان کے دل سے شروع ہوتا ہے۔ جب ایک شخص کا انسان دل اس کا جب کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے آگے تسلیم ہونا ہے، میں نے اللہ کے حکم کے اوپر اپنی جان دینی ہے، میں نے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے، یہ انسان کا دل مسلمان ہو گیا۔ جب اس کا دل مسلمان ہوگا تو اس کا ہر چیز اس کی مسلمان ہو جائے گی، اس کا روح مسلمان ہو جائے گی، اس کا جسم مسلمان ہو، ہر چیز اللہ کی مطیع ہو جائے گی۔ اور جب انسان کا دل ہی اگر اللہ کے آگے تسلیم نہیں ہوگا تو وہ کبھی مسلمان نہیں بن سکتا ہے۔ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کا جب اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں قلب سلیم، قلب سلیم مطلب کیا کہ ان کا دل کو اللہ نے تسلیم کر دیا ہے، ان کا دل اللہ تعالیٰ نے تسلیم بنا دیا جو اللہ کے حکم کو تسلیم کرتا ہے۔ جس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قلب سلیم دیا ہے، مطلب وہ دل جو اللہ کے آگے تسلیم ہے، اللہ کے حکم کے آگے تسلیم ہے۔ اور جب وہ قلب سلیم دے دیا پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے حکم دیے کہ اپنے بیوی بچے کو ادھر چھوڑ دو مکے میں جہاں کوئی نہیں رہتا ہے، وہ کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، وہ بھی تیار ہو گئے کرنے کے لیے، لیکن ذبح نہیں ہونے دیا، اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیج دیا۔ یہی جو دل تسلیم تھا امام حسین کے پاس، تو صرف یہ کہ یزید کی حکومت اللہ کی حکومت نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کر رہا ہے، اس کو نہیں ماننے کے لیے اپنے ساری اولاد کٹا دی، اپنے بھائیوں کو کٹا دیا، اپنے بھانجے بھتیجوں کو کٹوا دیا، سب کو کٹوا دیا، پھر اپنی گردن بھی اللہ کے راستے میں کٹوا دی، اور اس کے آگے تسلیم نہیں کیا، اللہ کے حکم کو تسلیم کیا، اللہ کے قانون کو تسلیم کیا، اور اپنی جان دے دے۔ آگے یہ بھی پتا تھا کہ ان کی عورتوں کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا ظلم ہوگے، وہ سارا کچھ قبول کر لیا صرف اس لیے کہ میں نے اللہ کے آگے تسلیم کرنا ہے، کہ اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا ہے، اور یہی اسلام ہے۔ تو اب جو احکامات ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سچ بولنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا بھی اللہ کا حکم ہے، رشتہ داروں کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک رکھنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حقوق وہ بھی اللہ کے فرائض ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، اور جانوروں تک کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا وہ بھی اللہ کے احکامات ہیں۔ تو احکامات کو پورا کرنا ہے اور جو اللہ نے منع کیا ان سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا ہے کہ شرک نہیں کرو، اللہ نے منع کیا ہے، جھوٹ نہیں بولو، وعدہ خلافی نہیں کرو، دھوکہ نہیں دو،
اور اللہ تعالیٰ کے احکامات زنا مت کرو، چوری مت کرو، شراب مت پیو، نشہ نہیں کرو، سگریٹ بھی پینا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ مت اپنے آپ کو ہلاک کرو اپنے ہاتھوں سے. جو چیز ہمیں تباہ کرتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کی. جوا حرام ہے، سود خوری حرام ہے، اور جو قوم لوط کا جو فعل ہے وہ حرام ہے. کچھ لوگ اس کو لواطت کہتے ہیں، نہیں کہنا چاہیے کہ لوط علیہ السلام کا نام ہے تو ان کے نام پہ کسی گناہ کو منسوب نہیں کرنا چاہیے، تو اس کو یہ کہہ سکتے قوم لوط کا فعل، یا ان کو اور کچھ الفاظ کہہ سکتے ہیں لیکن لواطت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ لواطت کا ورڈ لوط علیہ السلام سے نکلا ہے تو وہ لوط علیہ السلام کی بے عزتی ہو جائے گی. اب پاکستان کے اندر میں سود حلال ہے، اللہ نے حرام کیا ہے. سارے مسلم ممالک میں سود حلال ہے، پاکستان ہو، سعودی عربیہ ہو، ملیشیا، انڈونیشیا، ہر اسلامی ملک میں سود حلال ہے. اور دو طریقے سے اس کو حلال کیا. ایک طریقہ جو روایتی بینک ہے، جو امریکن یورپین بینک ہے، انہوں نے اپنی برانچیں کھولی ہوئی ہیں. پھر لوکل بینک سے ابھی بینک ہو گیا، UBL ہو گیا، الرٹ بینک ہو گیا، یہ تو کہتے ہیں کہ ہم سود کا کام کرتے ہیں. دوسرے جو بینک ہے وہ اسلامی بینک ہے، جو اسلام کے نام پہ سود کا کام کرتے ہیں، اور وہ سارے سود خوری ہے، کوئی فرق نہیں ہے، سب کچھ سیم ہے. اسلامی بینک بھی آپ کے نام پہ مکان خریدتا ہے، پھر اپنے پاس گروی رکھتا ہے، نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا. ہر چیز کو پہلے سے فکس ہوتی ہے کہ اس کو اتنا نفع ہوگا، 10 سال میں آپ پیمنٹ کرو گے. 1 کروڑ کا مکان بینک والے آپ کو 2 کروڑ میں دے دیں گے. 1 کروڑ روپیہ وہ سود لے رہے اور نقصان کا کوئی نہیں. اگر آپ قسطیں بھی نہیں بھرو گے تب بھی وہ آپ کے اوپر میں پینلٹی لگا کے آپ سے پینلٹی لے لیں گے. تو سارا پہلے سے فکس ہوتا ہے اور اس کے اندر نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے. تو جو انویسٹمنٹ ہو، فائنینسنگ بغیر نقصان کی وہ سود ہوتی ہے، اور وہ پہلے سے ہی ہر چیز طے ہوتی ہے. تو مکان وہ بیچ نہیں ہوتے، وہ فائنینسنگ کرتے ہیں. تو یہ لمبی کہانی ہے، اس کو ہم نہیں بات کر سکتے. ہمارا جو مین اس وقت مقصد ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک ایسے فعل کو حلال کیا جا رہا ہے جس کے اوپر اللہ نے سب سے سخت عذاب دیا ہے. قرآن کے اندر موجود ہے کہ لوط علیہ السلام وہ مرد سے زنا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کیا ہے سب سے برے طریقے سے. اللہ نے آسمان سے پتھر بھیجے جو آگ کے ساتھ تھے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو تباہ کر دیا. اور آج تک اس سمندر میں جو بحر مردار ہے، آج تک اس میں کوئی ڈوبتا نہیں ہے. اس کیمیکل جو اللہ نے بھیجا آسمان سے، وہ اتنا کیمیکل اس کے اندر ہے کہ آج بھی انسان اس میں جمپ لگا دے تو اس سمندر میں ڈوب نہیں سکتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے نشانی بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ اتنا بڑا عذاب بھیجا تھا قوم لوط کے اوپر میں، جو مرد کے ساتھ میں بدفعلی کرتے تھے. اور یہ کرسچنوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اتنا بڑا سبق بنایا تھا. اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی سزا قتل ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر ایک مرد کے ساتھ میں غلط کام کرے دونوں کو قتل کر دو، اور اگر ایک مرد کسی جانور کے ساتھ کام کرے اس کو بھی قتل کرنے کا حکم ہے، کیونکہ ان سے بیماریاں پھیلتی ہیں. جب مرد سے بیماری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، مرزنی کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر میں خطرناک بیماری پیدا کرتے ہیں. جو سب سے خطرناک بیماری ہے وہ HIV ایڈس ہے، سفلس ہے، کلاڈیمیا ہے، گونوریا ہے، بہت ساری بیماریاں ہیں. امریکہ کے اندر میں اس وقت برائیوں کی وجہ سے، زنا اور یہ مرزنی کی وجہ سے، اور عورت کے ساتھ مرد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا عذاب ڈالا ہے کہ امریکہ میں 33 کروڑ میں سے 20 کروڑ لوگوں کو بیماریاں ہیں، جنسی بیماریاں، STD، سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز، امریکہ میں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر میں عذاب نازل. اب یہی عذاب پوری دنیا میں یہ چاہتے ہیں آئے، پوری دنیا میں یہ قانون پاس کرنا چاہتے ہیں کہ مرد سے شادی کرے، عورت سے شادی کرے. اور یہ جانور سے بدتر فعل ہے. جانور بھی اس کے اوپر میں شرمائے گا کہ انسان جانور سے بدتر ہو گیا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے. کیونکہ جو چوپائے ہیں وہ تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں، لیکن انسان جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. یہ اس طرح کے کام کرے گا. فلپین کے اندر بھی یہ قانون پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مرد سے شادی کرے، عورت سے شادی کرے. جو ایک غلیظ ترین گناہ ہے اس کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پاکستان میں تو یہ بہت سالوں سے یہ ہو رہا ہے. مجھے یاد ہے 2005 اکتوبر میں جیو ٹی وی دیکھ رہا تھا فلپائن میں، رات کو ٹی وی پہ گھر پہ، تو پاکستان کی نیوز آ رہی تھی کہ پاکستان میں خیبر ایجنسی بالا کوٹ میں ایک 40 سال کے مرد نے 16 سال کے لڑکے سے بارات کے ساتھ شادی کی. اور سب ہنس کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے. پوری دنیا میں جیو پہ نیوز چل رہی تھی اور زیادہ تر لوگ اس کو اگنور کر رہے تھے، اور اس کے اوپر میں کوئی ریئیکشن نہیں تھا، کوئی وہ نہیں تھا، لعنت نہیں تھی کہ یہ لعنت پڑے گی، اتنا بڑا غلط کام کیا جا رہا ہے. شادی کی جا رہی ہے، ایک مرد سے شادی کر رہا ہے اور اس کو بارات کے ساتھ کھلم کھلا شادی کر رہا ہے، اکڑ دکھا گیا. میں نے کہا کہ اب پاکستان میں بہت بڑا عذاب آئے گا. رات کو میں نے یہ نیوز دیکھی ہے کہ اس 40 سال کے مرد نے 16 سال کے لڑکے سے شادی کی ہے، بارات کے ساتھ، دھوم دھام سے، شہنائی کے ساتھ. اور صبح کو اسی رات کو زلزلہ آیا پاکستان میں جس میں 1 لاکھ لوگ مر گئے.
اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے, لاکھوں لوگ تکلیف میں تھے, اور زلزلہ رکتا نہیں تھا, لوگ اللہ کو یاد کرتے تھے, معافی مانگتے, توبہ کرتے تھے. تو یہ اس رات کی میز کا گواہ ہوں. میں نے کہا کہ یہ اب پاکستان میں جو ہے نا بہت بڑا ایک عذاب آئے گا اللہ کا, کہ اب حرام کو کوئی دیکھ کے بھی کوئی کچھ نہیں کرنا چاہتا ہے. پاکستان میں تو یہ امریکہ اب چاہتا ہے, اور یہ پچھلی گورنمنٹ نے بھی اس کے لیے کام کیا ہے کہ ان مرد زنوں کو, ان ہجڑوں کو, اور یہ جو عورتیں ہیں جو مرد بن جاتی ہیں آپریشن کرا کے, مرد عورت بن جاتے ہیں آپریشن کرا کے, تو ان لوگوں کو انہوں نے تحفظ دینے کے لیے قانون پاس کیا ہے, یہ گورنمنٹ پاکستان کی, اور امریکہ پوری دنیا میں ان کے تحفظ کے لیے قانون پاس کرا رہا ہے. تو مسلمان تو ہے ہی نہیں حکومت پھر یہ, جب وہ ایک مرد کے غلط کام کرنے والے کو اگر آپ پروٹیکشن دے کے ان کو آپ صحیح ثابت کرتے ہو, تو پھر آپ کو کون سا اسلام ہے؟ پاکستان میں سود حلال ہے, پاکستان میں زنا بھی حلال ہے, پاکستان میں بازار حسن بنے ہوئے, لاہور میں, کراچی میں, ملتان میں, پورے پاکستان کے ہر علاقے میں, پشاور میں بازار حسن بنے ہوئے, وہاں پہ زنا ہوتا ہے پیسے دے کے, اور حلال ہے. پاکستان میں شراب بھی حلال ہے, پاکستان میں مری میں اور پورے پاکستان میں الگ الگ جگہوں پہ شراب بنتی ہے, ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے اور پاکستان میں بکتی ہے. لوگ ہندوؤں کے نام پہ اور عیسائیوں کے نام پہ جا کے شراب خرید کے پورے پاکستان میں شراب پی جاتی ہے. جو چیز اللہ نے حرام کی ہے وہ ساری چیز پاکستان میں حلال ہے. شرک حلال ہے, لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں, لوگ قبروں پہ طواف کرتے ہیں, لوگ قبر والوں کے نام پہ نیاز کھلاتے ہیں, جو شرک ہے. صرف اللہ کے نام پہ کھلایا جائے, صرف اللہ کو سجدہ کیا جائے, اور طواف بھی اس کو کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ کعبے کو طواف کرنا ہے. اور پاکستان کے اندر میں شرک حلال ہو چکا ہے. شرک اوقاف کے انڈر میں پاکستانی گورنمنٹ اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے, اور اس کو پروان چڑھاتی ہے, اس کو مزاروں کو بناتی ہے, اور ان کی دیکھ بھال کرتی ہے, اور لوگوں کو شرک کی دعوت دی جاتی ہے. پاکستان میں قانون اللہ کا کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ اللہ حاکم اعلیٰ ہے, لیکن اللہ حاکم اعلیٰ نہیں ہے. ہر چیز جو اللہ نے حرام کی ہے وہ حلال ہے, ہر چیز جو اللہ نے حرام کی حلال ہے. نماز پڑھے نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی کو کوئی وہ نہیں ہے, اس کی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے بھی وہ نماز سے پیچھے چھوڑا سکتا ہے. اور نمازوں میں بھی صرف مرد جا سکتے ہیں مسجدوں میں, 99% مسجدوں میں عورتوں کی جگہ نہیں ہے. عورتیں مزاروں پہ جا کے بیٹھتی ہیں, بازاروں میں سارا دن گھوم سکتی ہیں, لیکن مسجد میں نہیں جا سکتی. اور مسجد میں کوئی جگہ نہیں ہے عورتوں کی جہاں عورتیں جا کے اللہ کی عبادت کر سکے, اللہ کے لیے نماز پڑھ سکے, سجدہ کر سکے. پاکستان کے اندر میں جو اور چیزیں بھی ہیں جو اللہ نے حرام کی وہ حلال کر دی گئی, اور ملکوں میں بھی, دبئی میں اور سعودی عرب میں اور پورے اسلامی ممالک میں 58 ملکوں میں سود حلال ہے. ہر اسلامی بینک میں روایتی بینک ہے, اور اب تو اسلامی بینک بھی آ گئے جو اسلام کے نام پر وہ سود کو حلال کرتے. اگر کوئی انسان اگر اس کو دیکھے گا, کمپیئر کرے گا اسلامی بینک اور روایتی بینکوں سے, دو کروں میں کوئی فرق نہیں ہے. 100% ہے کہ اتنا فرق ہے کہ اسلامی بینک سود زیادہ لیتی ہے اور روایتی بینک سود کم لیتی ہے, اور جو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے وہ بھی ورلڈ بینک اپروو کرتی ہے کہ اسلامی بینک کتنا وہ مارک اپ رکھے گی. وہ سینٹرل بینکس کو دیتی ہے, ملک کے اسٹیٹ بینکس ہوتی ہے, اسٹیٹ بینک پھر لوکل اسلامی بینک کو دیتی ہے کہ آپ نے کتنا چارجز کرنے ہیں مرابہ پہ, مداربہ, مشارکہ پہ. تو وہ سارا پیسہ انہوں نے لگانا ہوتا ہے, رسک کوئی نہیں ہوتا ہے, نقصان کوئی ان کا نہیں ہوتا ہے. وہ صرف جھوٹ کے لیے وہ مکان کو, گاڑی کو اور دوسری چیزوں کو بیچ میں ڈال کے اللہ کو دھوکہ دیتے. جیسے بنی اسرائیل نے کھڈے کھودے تھے, تو ان کھڈوں میں سے وہ ہفتے کو مچھلی جمع کر کے سنڈے کو, اتوار کو جا کے وہ مچھلیاں پک اپ کرے گئے تھے. ہم نے تو سیٹرڈے کو مچھلی نہیں پکڑی ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا کہ انہوں نے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. تو آج مسلمانوں کو اللہ نے بندر بنا دیا. آج مسلمان امریکہ, یورپ اور یہودیوں کے ہاتھوں میں بندر کی طرح ناچتے ہیں. وہ ڈگڈگی پکڑی ہوئی ہلاتے ہیں, جیسے وہ چاہتے وہ کرتے ہیں. پاکستان کا ڈالر 250 تک لے گئے. پھر جب پاکستان نے ڈرون کروایا اپنے ملک سے, اپنی زمین سے ڈرون بھیجا اور کابل میں اٹیک کرایا افغانستان پہ, پھر انہوں نے ڈالر کو 225, 215, پھر آج 215, 220 کے اوپر ہو گیا. تو پاکستان کی تو گورنمنٹ تو نکمی ہے, وہ 1 روپیہ بھی ڈالر کا نہیں گرا سکتی ہے. تو یہ 25-30 روپے کیسے گر گئے؟ یہ اس لیے گر گئے کہ انہوں نے اپنی زمین بیچ دی. اپنی ماں جو زمین ہے, جس کو ماں کہتے ہیں, جس سے انسان پیدا ہوتا ہے, وہ بیچ دیا امریکہ کو. بولا چلو پھر سے ڈرون شروع کر دو, ہمارا ڈالر ٹھیک کر دو. انہوں نے یہ ڈالر کو بڑھا کے 300, بھائی جتنا بھی ڈالر کر دے, 500 کا بھی کر دے, آپ ڈالر کو مانو ہی نہیں. آپ گولڈ سلور پہ آ جاؤ. پاکستان میں ہر چیز موجود ہے, کھانا ہے, پینا ہے, گندم ہے, چاول ہے, سبزیاں ہیں اور اناج اور جانور ہیں. آپ بولو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں پیٹرول چاہیے, ہم سونا دے کے, ہم چاول دے کے پیٹرول لے سکتے ہیں, ہم گیہوں دے کے پیٹرول لے سکتے ہیں. تو ہمیں یہ روپیز کو, نوٹس کو
ایبولش کر دینا چاہیے. اسی کے ذریعے سے ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے. جب ہم برٹش نکلا تو پاکستان کو روپیز دیا, بنگلہ دیش انڈیا کو بھی روپیز دیا, اور جہاں جہاں سے نکلے برٹش اور یورپین وہ کرنسی دیتے گئے. اور یہ یہودیوں کا پلان تھا, زیونس کا پلان تھا کہ کس طریقے سے ہم نے مسلمانوں کو اور چھوٹی قوموں کو, ہم نے جو دوسری غیر مسلم قومیں ہیں, جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, ان کو ہم نے غلام بنانا ہے. تو آج پاکستان سے وہی جو پہلے پارٹیشن سے پہلے جو غلام نہیں بننا چاہتے تھے انگریزوں کے, آج وہی اپنی زمینیں بیچ کے لندن جاتے ہیں, ان کی غلامی کرتے ہیں. اتنا برا حال ہے کہ لوگ پاکستان سے اپنی بیویوں کو امریکہ لے جاتے ہیں تاکہ ان کی بیویاں وہاں پہ جا کے بچہ جنے, تاکہ وہ بچہ امریکن بن جائے. اتنا برا حال ہے, اتنی ذلت کا مقام ہے کہ وہ ایک حاملہ عورت کو, اپنی بیوی کو امریکہ لے جاتے ہیں صرف بچہ جننے کے لیے. اس سے بڑی کیا غلامی, اس سے بڑا کیا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بندر بنائیں گے جو حلال کو حرام کیا ہے مسلمانوں نے. آج کتنی چیزیں ہیں جو حرام ہیں اور حلال کر دی گئی ہیں, اور اس کو اسلام کا نام دے دے گا. ایک انسان اگر شراب پیے اور اللہ سے توبہ کرے وہ مسلمان ہے, اللہ اس کو معاف کرے گا. لیکن ایک انسان شراب کے بسم اللہ پڑھ کے شراب پیے, اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا. آج اللہ کی اور اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, ان کے نام پہ سود کا کام ہو رہا ہے, ان کے نام پہ غلط کام ہو رہے ہیں, اور اس کو اسلام کا نام دیا جا رہا ہے. روڈوں کے اوپر میں اخبار پھینکے جاتے ہیں, اس میں اللہ کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں, قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں, وہ پھینکی جاتی ہیں. اور بہت کچھ ہے جو غلط ہوتا ہے پاکستان میں. گندگی حرام ہے, گندگی ہر طرف ہے. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی وہ ساری پاکستان میں ہوتی ہیں. تو اگر ہم نے اسلام پہ چلنا ہے تو اللہ کے احکامات پہ چلنا ہمارے فرض ہے. جو اللہ نے احکامات دیے ان کے اوپر چلنا ہے. اور اگر وہ حکومتی لیول پہ تو حکومت وہی حکومت اسلامی ہے جو اللہ کے احکامات پہ چلے. اللہ تعالیٰ نے جو حدود بنائی ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے. جو زنا کی سزا ہے, جو قتل کی سزا ہے, جو چوری کی, ساری حدود پاکستان نے پامال کر دی ہے. ایک آخری ایک حد رہ گئی تھی کہ قتل کی سزا قتل ہے, وہ بھی پاکستان نے امریکہ یورپ کے کہنے پہ قتل کی سزا ختم کر دی. یہ بھی قتل کی سزا اس لیے ہوتی ہے کہ قاتل ڈرے گا, کسی کو قتل نہیں کرے گا. آپ قاتل ہوں گے پورے پاکستان میں 10,000, لیکن 20 کروڑ لوگوں کو وہ اب خطرے میں ڈال دیا کہ اب قاتل دن دناتا پڑے گا اور قتل کرے گا. اس کو ڈر نہیں ہے میں قتل کر کے 14 سال کے بعد پھر باہر آ جاؤں گا. تو قتل بڑھیں گے اور بڑھیں گے, اور قتل کی سزا کو واپس نہیں لائیں گے تو اور قتل بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کا قانون لکھا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ قتل کی سزا قتل ہے. اگر رشتہ دار بلڈ منی لینا چاہتے ہیں, ہرجانہ لینا تو وہ ان کو حق ہے, اور اگر معاف کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ان کو حق ہے. لیکن جج نہیں دے سکتا اور کو سزا مر کے نہیں دے سکتا, صرف قتل کی سزا دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت بتائی ہے قرآن میں, اس کے بعد اللہ نے کہا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور جو نہیں نافذ کرتے جیسا اللہ نے نازل کیا تو قرآن, یہ لوگ کافر ہیں. تو پاکستان کی حکومت اگر چاہتی ہے کہ اسلامی حکومت بنے, اسلام کے اوپر آئے. آج پاکستان کی حکومت اسلام سے ہٹ کے کفر کے قانون پہ چل رہی ہے. وہی تعزیرات ہند پہ چل رہی ہے جو انگریزوں نے نافذ کیا, تو اس کا نام صرف تعزیرات پاکستان کر دیا ہے. تو ہم اپنے دل پہ اسلام نافذ کریں, اپنے آپ پر اسلام نافذ کریں, پھر اپنے گھر والوں پہ, اپنے رشتہ داروں پہ, اپنے محلوں پہ, کمیونٹیز میں, اور پھر پورے ملک پہ ہم اسلام نافذ کریں. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے, اور یہی پاکستان کا مقصد ہے. لا الہ الا اللہ صرف اس کو زبانی طور پہ کہا جاتا ہے, لیکن عملی طور پہ اس کا کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. Thank you for watching, and please don't forget to share, like, subscribe, and comment.